الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑا قرآن جیت لاتا بدو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبدي ابن قيس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس وولد العباس ولمن أحبهم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کی اس نشست سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں دو جلیل القدر صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے جن کی ولدیت کنیت تو جدا ہے مگر دونوں کا نام ایک ہے، عبداللہ. یہ فاروقی کے پیچھے جو ترپال ہے سائڈ پہ کریں، اس طرف کریں. دو صحابہ جن کا آج انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ان دو صحابہ کا آج تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ دیگر موضوع بیان کرنے کے دوران ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتا ہے. ان صحابہ سے مروی کوئی روایت سنانے میں، کوئی واقعہ قصہ سنانے میں تذکرہ تو آ ہی جاتا ہے، مگر آج انشاءاللہ تعارفی تذکرہ ان کا کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں معروف تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن حضرت عثمان کے علاوہ دیگر بڑی جلیل القدر شخصیات ایسی ہیں جو اسی ماہ مبارک میں وفات پائیں۔ ان میں یہ 2 صحابہ بھی ہیں جو اسی ماہ ذوالحج کے اندر ان کا پیمانہ حیات لبریز ہوا اور یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ارادہ ہے انشاءاللہ آج ان کا تذکرہ بھی سنائیں، یہ کون تھے، کہاں رہتے تھے، اور ان کا مقام صحابہ کی جماعت میں کیا تھا۔ یہ پنکھا بند کر دیں میرے اوپر والے۔ سب سے پہلے تذکرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا سناتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ ان کا نام ہے عبداللہ، ان کی کنیت ہے ابو موسیٰ، اور یمن کے اندر ایک بڑا معروف قبیلہ ہے اشعر، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو اشعری کہا جاتا تھا۔ یمن کے رہنے والے تھے، بڑے پر اثر سردار بھی تھے، بڑی ٹھاٹھ باٹھ، اور بڑا ہی ان کا اپنے خاندان میں ایک نام تھا، اثر و رسوخ تھا۔ اسی اثر کی وجہ سے ان کے خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور پوری ایک جماعت تیار ہو کے مدینہ منورہ کے اندر وہ آئی۔ پہلے آواز ٹھیک تھی، ایک حالت پہ رہنے دیں آواز، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے مکہ المکرمہ میں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ایک قبیلہ تھا عرب کا عبد شمس، اس قبیلے سے اپنے حلیفانہ تعلقات بنائے، اور وہ تعلقات بنانے کے بعد پھر یمن واپس تشریف لے گئے۔ جب یمن پہنچے، نیت یہ تھی کہ میں اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یمن گئے، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ پھر 50 آدمیوں کی جماعت لے کر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کیسے پہنچے؟ یمن سے سمندری سفر میں، بحری سفر اور بحری راستے سے مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ جہاز میں بیٹھے، بحری جہاز، طوفان کی مخالف ہواؤں نے بجائے مدینہ کی طرف جانے کے جہاز کا رخ حبشہ کی طرف موڑ دیا۔ حبشہ پہنچ گئے، جانا مدینہ تھا، ہواؤں نے ایسا رخ بنایا کہ وہ کشتی حبشہ میں چلی گئی۔ وہاں پہنچے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور صحابہ سے ملے۔ پھر حبشہ سے سفر شروع کیا، اور وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ 50 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ آج آپ سارے سست بیٹھے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ خوشی کی بات ہو، اہم بات ہو، آدمی ذرا سبحان اللہ کہتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت خیبر فتح کر کے مدینہ میں پہنچ رہے تھے۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں خیبر فتح کر کے پہنچ رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے، میرے آقا کو ابو موسیٰ سے اتنا پیار آیا
اور ان کی رفاقت میں 50 آدمی جو تشریف لائے ان سے بھی اتنا پیار آیا، چاہے یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے خیبر سے ملنے والی غنیمت میں ان سب کو حصہ بھی عطا فرمایا، ان کو حصہ بھی دیا۔ یہ پیار کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میرے آقا کی خدمت میں پہنچے اور صحابہ کو، اور جو جماعت لے کر آئے تھے ان کو بھی لائے، وہ بھی صحابہ بن گئے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ میرے طالب علم نوجوان جو بھائی بیٹھے ہیں، کچھ طالب علموں کا بس مزاج ہوتا ہے بس صرف کتابیں پڑھنی ہیں اور گھر جانا ہے، کچھ طالب علم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے علم کا کوئی کنارہ، کوئی حد، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ جو واقعات ہیں ان سے سبق نکالنا سیکھیں کہ ہمیں سبق کیا کیا ملتے ہیں۔ اس واقعہ سے بڑے سبق ملیں گے۔ یہ جو پوائنٹ ہے کہ ابو موسیٰ جب اسلام قبول کر کے گئے 50 آدمیوں کو لے کر آئے، مجھے اور آپ کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کوئی کمال عطا کریں پھر اپنے تک محدود نہ ہو، اس علم کو آگے پھیلا کے اور لوگوں کو بھی اسلام کے دامن میں لے کے آنا ہے۔ پڑھنے کے بعد علاقے میں گئے، کاروبار شروع کر دیا، بس جمعہ پڑھا دیتے ہیں کام ہو گیا، نہیں، لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کے اس پوائنٹ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، دوبارہ جب مدینہ میں آئے تو اپنے ساتھ 50 صحابہ کرام کو لے کر آئے، جو پہلے تو صرف مسلمان تھے، میرے آقا کی زیارت کی تو اللہ نے ان کو بھی صحابہ کرام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو موسیٰ ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے بخشش کی دعا کر کے دنیا میں ہی رب سے شفاعت کروا دی ہے۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی بخشش کی دعا میرے آقا نے دنیا میں کی ہے۔ ویسے سارے صحابہ جنتی ہیں، کہو بے شک، ہاتھ اٹھائیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، مگر کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا کا خصوصی معاملہ تھا۔ ان میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے خود اجازت دی تھی کہ تو لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، لوگوں کو مسائل بتایا کرو۔ ان میں ایک نام ابو موسیٰ اشعری کا بھی ہے۔ منڈیالہ والوں پھر سمجھ جائیں، ابو موسیٰ اشعری کا علم بڑا مضبوط تھا کہ میرے آقا نے فرمایا آپ لوگوں کو مسائل بھی بتایا کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں سنایا کریں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں بخشش کی دعا کی۔ حضرت معاویہ ہیں اور کچھ صحابہ ہیں جن کو یہ مقام ملا۔ ان میں ایک ابو موسیٰ اشعری ہیں، ان کو یہ سعادت ملی کہ دنیا میں ہی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ ابو موسیٰ کو معاف فرما دے۔ یہ ان کی خاص امتیازی شان ہے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو ایک دعا دی۔ دعا سے پہلے ذرا قصہ سنیے گا۔ حضرت ابو موسیٰ میرے آقا کے ساتھ فتح مکہ میں بھی شریک ہوئے، غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ جب غزوہ حنین کی جنگ ہو رہی تھی تو بنو حوازن قبیلہ کے جو لوگ تھے وہ مقام اوطاس، یہ مکہ المکرمہ سے آگے طائف سے پہلے یا اس درمیان کوئی جگہ ہے، وہاں وہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ صحابی کو بلایا، فرمایا ابو عامر جائیں، یہ جماعت بھی لے جائیں اور بنو حوازن کو ذرا سبق سکھلا دیں۔ وہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عامر چلے اور اسی جماعت میں ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب مقام اوطاس میں پہنچے، ایک مشرک نے ابو عامر پہ حملہ کیا، زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ گھائل ہو کر گر گئے۔ حضرت ابو موسیٰ دوڑتے ہوئے آئے، کہا چچا جان کس نے مارا ہے آپ کو؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا وہ جو مشرک ہے نا اس نے مجھے مارا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی
پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ وہ مشرک آگے آگے بھاگ رہا ہے، میں پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس کو آواز دی، ٹھہر نا، تیری غیرت ہے تو ٹھہر نہ، مقابلہ کر۔ مشرک تھا لیکن غیرت آ گئی، پھر واپس پلٹا۔ جب واپس آیا، حضرت ابو موسیٰ کی اور اس مشرک کی تلواریں آپس میں چلنا شروع ہوئیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس مشرک کا سر قلم کر کے ابو عامر کا بدلہ لے لیا۔ واپس آئے، حضرت ابو عامر کو آ کے کہنے لگے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس مشرک کا سر قلم کر دیا ہے۔ حضرت ابو عامر نے فرمایا بڑی مہربانی، اچھا آپ ایک کام کر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا زخم ٹھیک نہیں ہونے والا، مجھے جو زخم لگا ہے یہ مہلک ہے، میری موت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، اچھا میرا ایک کام کرنا، اللہ کے نبی سے جب تیری ملاقات ہو تو ان کو جا کے میرا سلام پہنچا دینا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو عامر نے کہا نبی پاک کو میرا سلام پہنچا دینا۔ نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، میں یہاں عقیدے پہ ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق ہے تو کیوں اپنا مسلک چھپا کے آگے بڑھوں؟ سنیے گا، میری جماعت اس مشن کی خادم ہے جو مشن پورے قرآن کا مخدوم مسئلہ ہے، سارے مسئلے اس کے خادم ہیں اور وہ مسئلہ مخدوم ہے، وہ مسئلہ اور وہ عقیدہ کیا نام ہے؟ عقیدہ توحید۔ اونچی آواز سے، عقیدہ اونچی آواز سے، عقیدہ توحید، یہ مخدوم مسئلہ ہے۔ ابو عامر نے کہا میرا سلام نبی پاک کو پہنچانا۔ مجھے کہنے دو، صحابہ کا عقیدہ تھا تب ہی تو کہا سلام پہنچا دینا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی بھی حاضر و ناظر نہیں، حاضر و ناظر اکیلا، حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ہوتا نبی پاک یہاں موجود ہیں، نبی پاک غیب جانتے ہیں، تو پیغام بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ہر جگہ موجود ہو اسے پیغام نہیں بھجوائے جاتے۔ ہر جگہ موجود یہ خاصہ ہے صرف رب کا، تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جب یہ پیغام سنا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر، ابو عامر نے آپ کو سلام دیا ہے اور ابو عامر آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً پانی منگوایا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ ابو عامر کی بخشش کر دے، اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو سب سے اونچا مقام دے دے۔ ابو عامر تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تیری وفات پہ کون دعائیں کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال دعا کر رہے۔ جب یہ دعا ہو گئی، اب حضرت ابو موسیٰ کے دل میں آیا کہ میں بھی اپنے لیے دعا کروا دوں، میں بھی اپنے لیے دعائیں کرواؤں۔ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ یہاں سے سبق ملا، جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ، وہاں جا کے ہم نے کوٹھیاں، بنگلے، پیسے کا مطالبہ تو نہیں کرنا، بزرگوں کے پاس جا کے ہم نے اپنے لیے کیا کرنی ہے؟ دعائیں کروانی ہیں، دعا کی درخواست کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 مسلم شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں، ایسے نہیں آیا آپ کے سامنے، الحمدللہ ترمذی شریف کھول کے مطالعہ کر کے اور دیگر کتابیں دیکھ کے پھر آپ کے سامنے الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس، اے میرے پروردگار، اے اللہ، اے داتا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لعبد اللہ بن قیس، یہ جو قیس کا بیٹا عبداللہ ہے جس کی کنیت ابو موسیٰ ہے، اے اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف فرما دے، ذنبہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ طالب علم کہیں گے تمام کس کا معنی کیا ہے؟ ذنبہ مضاف مضاف الیہ ہے، اضافت کبھی استغراق کے لیے بھی آتی ہے۔ اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے،
اس کو کوئی گناہ یاد ہے نہیں یاد، دن والے گناہ ہیں یا رات والے گناہ، جوانی کے گناہ ہیں یا بڑھاپے کے گناہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آگے فرماتی ہیں وَادْخِلْهُ یوم القیامت، اے میرے اللہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن جنت میں وہ عزت والا مقام عطا کرنا کہ سارے لوگ اس مقام کو دیکھ کے رشک کرنا شروع کر دیں۔ وَادْخِلْهُ مَدْخَلًا كَرِيمًا، مدخلاً کریما، عزت والا ٹھکانہ عبداللہ کو دے دے۔ اللہ ابو موسیٰ کو جنت میں وہ مقام دے دے۔ منڈیالہ کے لوگوں، ابو موسیٰ اشعری کی شان دیکھیں، جن کے لیے بخشش کی دعا اور جنت کا مطالبہ آمنہ کے لال خود فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ عنہ۔ آگے چلیں، ابو موسیٰ اشعری کی شان دیکھیں، ان کے ذرا اوصاف دیکھیں، پھر میں نے بھی اور آپ نے بھی ان باتوں کو اپنانا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے، دو قبیلہ اشعار کے آدمی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، میرے آقا مسواک فرما رہے ہیں، غالباً غزوہ تبوک کا سفر ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، ابو موسیٰ کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور آ کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کوئی عہدے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا ابو موسیٰ یہ کیا ماجرا ہے، عہدے مانگ کے نہیں لیے جاتے، جو مانگ کے عہدہ لے، میں اللہ کا پیغمبر اسے کبھی کوئی عہدہ نہیں دیتا، جو بندہ مطالبہ کرے کہ یہ عہدہ مجھے دے دو، اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ میں تجھے حکم کر رہا ہوں یہیں سے یمن میں چلے جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گورنر۔ حضرت ابو موسیٰ گورنر بن گئے۔ اب سنیے گا، یمن پہنچے، پتہ ہے یمن کون سا علاقہ ہے؟ یمن وہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن والوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یمن والوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے بڑے کلمات، آپ نے ایک دفعہ محبت میں فرما دیا انا من الیمان، میں بھی یمنی ہوں۔ حالانکہ میرے پیغمبر تو کون ہیں؟ مکہ میں پیدا ہوئے، حجازی ہیں، لیکن آپ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْيَمَانِ، میں بھی یمن والوں میں سے ہوں۔ یہ یمن والوں کے لیے بہت بڑا امتیاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ ایک شان والا جملہ ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابو موسیٰ یمن چلے گئے، یمن پہنچے، دین کی اشاعت کے اندر مصروف ہو گئے۔ گورنر اس زمانے کے دین پھیلایا کرتے تھے، آج کے گورنر کیا کرتے؟ بس صرف دنیا ہی دنیا۔ اس زمانے کے گورنر یہ کام کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ گورنر بن گئے، موقع ملا بیان کرنے کا، سنیے ذرا ابو موسیٰ کا بیان، ابو موسیٰ کی تقریر، مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ تقریریں یاد کرنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ خطیب بن کے یمن میں کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا وہ فرمان دل میں بٹھایا ہوا تھا جو اللہ کے پیغمبر نے انہیں یمن کا گورنر بناتے ہوئے نصیحت فرمائی۔ فرمایا ابو موسیٰ ایک بات کا خیال کرنا، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، وہاں جا کے جب لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ گے تو میرے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا وتطاوعوا۔ اے ابو موسیٰ وہاں جا کے جب لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، خوشخبریاں سنانی ہیں، خوشخبریاں سنانی ہیں، سختی والی باتیں نہیں سنانی، آسانیوں والے کام کرنے ہیں، میری امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا۔ وتطاوعوا، میل جول پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ جو گورنر ہو، جو صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ساری ملک کی رعایا کو متحد کر دیں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، گورنر بن رہے ہیں، فرمایا وتطاوعوا، میل جول پیدا کرنا۔
حضرت ابو موسیٰ یمن میں آئے گورنر بن کے، میل جول پیدا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اب خطبہ دینے لگے۔ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت کرنے لگے۔ پہلی بات وہ فرمائی، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں، میری جماعت بھی اسی مشن کی داعی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، اے یمن کے رہنے والوں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ گرمی زیادہ ہے تو مجھے بھی گلا گری ہے، اونچی آواز سے بولے ذرا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اگلی بات کہہ کے ہم سب کو ڈرایا، فرمایا شرک کی مثال، شرک کی آہٹ، شرک کی آواز اتنی آہستہ ہے، چیونٹی کے قدموں کی آواز آج تک کوئی نہیں سن سکا۔ شرک کے آنے کی آواز چیونٹی کی آواز سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ جس طرح چیونٹی چل کے آئے کسی کو آواز نہیں آتی، اس سے بھی زیادہ غیر محسوس طریقے سے بندے میں شرک آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ پہلی تقریر تھی۔ اور دوسری تقریر کرتے ہوئے ابو موسیٰ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا لوگو جب اللہ کے دربار میں آؤ، ہاتھ اٹھا کے جب مانگنے لگو، رویا کرو، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اور اگلی بات فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ اس پہ عمل کریں گے سب حضرات انشاءاللہ۔ اللہ سے جب بھی مانگے رو کے مانگیں، اور رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائیں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ہیں، ان کی تقریر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کا بیان، خطبہ، یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آگے چلیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع دیکھیں۔ سنت کی اتباع، کتنے سنت کے متبع تھے، سنت پہ چلنے والے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے۔ آج آپ ذرا سست بیٹھے ہیں اس لیے کہ موضوع نیا ہے، میں پھر بتا دوں۔ ابو موسیٰ اشعری یہ وہ صحابی ہیں جو ذوالحجہ میں وفات پائی، اس لیے میں نے کہا پتہ نہیں زندگی کا پھر ذوالحج آئے ہم زندہ ہوں تو ذرا ان کا تذکرہ بھی سنا دوں۔ صرف حضرت عثمان کی شہادت نہیں، اس مہینے میں بڑے بڑے صحابہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جن کا بھی تذکرہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع دیکھیں۔ حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، دستک دی، جواب کوئی نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، جواب کوئی نہ آیا۔ سبارہ دستک دی، اندر سے جواب کوئی نہ آیا۔ واپس چلے گئے۔ کسی موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے ابو موسیٰ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ میرے دروازے پہ آئے ہیں، رکے کیوں نہیں، واپس کیوں چلے گئے تھے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا مجھے اپنے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، جب بھی کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر 3 دفعہ کے اندر جواب آ جائے تو ٹھیک، پھر تنگ نہیں کرنا، واپس آ جانا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے گا سبحان اللہ، آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں میرے نبی کی سنت ہے، 3 دفعہ دستک دے، جواب آئے تو ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی اپنے نوجوان طالب علموں سے کہا ہے کہ ان واقعات سے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں دیکھنی ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آج کل معاشرے کی کسی دے گھر جا کے بیل دے اتے بس ہاتھ ہی رکھ دئیدا ہے، بیل دبا دیتے ہیں تو بس پھر دبا کے ہی رکھتے ہیں، احساس نہیں اندر کوئی مریض گھر میں شاید سویا ہو، کوئی بچہ سو رہا ہو، کوئی خاتون بچے کو سلا کے شاید ذکر و اذکار عبادت میں مشغول ہو، اور تیرے اس بیل زیادہ بجانے کی وجہ سے وہ بچہ جاگ جائے اور اس ماں کو نماز سے روک دے، وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے، یا کوئی ضرورت مند اندر بیٹھا ہے، یا کوئی آرام کر رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کی یہ بات میرے آقا کی جو سنت ہے ہمیں سبق دے رہی ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو وہاں جا کے زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، 2-3 بار دستک دے دیں، اس کے بعد جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی بیزی ہو، کسی کام میں مشغول ہو یا آرام کر رہا ہو۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، آئیے ذرا اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کل دور ہے موبائل کا،
اب گھروں میں جا کے لوگ دستکیں کم دیتے ہیں سوائے تبلیغی جماعت کے، اللہ ان کو خوش رکھے آباد رکھے، یہ گھر گھر جاتے ہیں بلانے کے لیے۔ سنیں، آج کل موبائل کا دور ہے، آج کل کسی کو بلانا ہو بس کالیں شروع ہو جاتی، جب موبائل کی تلاشی لی جاتی ہے 30 کالیں آئی ہوئی ہیں، 35 کالیں آئی ہوئی ہیں، جناب والا 10 دفعہ کالیں آتی ہیں، اور بس کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار اگلا کوئی آدمی سو رہا ہوگا، پڑھا رہا ہوگا، گاڑی چلا رہا ہے، کسی بس مصروفیت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ جس طرح دروازہ کھٹکھٹانا 3 دفعہ سنت ہے، اسی طرح موبائل کے کال کی مثال بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی طرح ہے۔ 3 دفعہ کال کرے، اٹھا لے تو ٹھیک، وقفہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خود کال آ جائے۔ یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ میرے آقا کی چند باتیں ہوتی تھیں لیکن وہ ایسا مفہوم رکھتی تھیں، قیامت تک کے لیے ہماری وہ باتیں رہنمائی کر رہی ہیں اور رہبری کر رہی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ابو موسیٰ کے دل میں میرے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کی ایک اور شان، قرآن پڑھتے تھے، بڑا ہی شاندار، بڑے پیارے انداز سے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر کے پاس سے گزرے، ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی رک گئے، اما عائشہ بھی رک گئیں اور ابو موسیٰ کا قرآن سننے لگ گئے۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں ابو موسیٰ آئے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ آج تیری قرآن کی گزشتہ رات تیرے قرآن کی تلاوت میں نے سنی، دل خوش ہو گیا۔ ابو موسیٰ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، قرآن سے تعلق نہیں چھوڑا، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے، ہٹ بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ صحابہ ہیں ہی قرآنی شخصیات۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے آوازوں کو بڑا خوبصورت کرتے ہیں، سب سے پیاری آواز میں خوبصورت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے۔ کہو بے شک، یہ ابو موسیٰ کی شان ہے۔ یہ سن لیں موضوع حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، پھر آخر کار 61 سال کی عمر میں سن 44 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ آئیے ذرا دوسرے صحابی کا تذکرہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ سب کہہ دے رضی اللہ عنہما، اونچی آواز سے کہہ دے ذرا، باہر والے حضرات بھی کہہ دے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا نام آئے، محبت کا ثبوت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شیب ابی طالب میں محصور تھے، 3 سال مکہ میں میرے آقا علیہ السلام کو بند کر دیا گیا صحابہ سمیت، خاندان ہاشم کو، اس وقت ان کی ولادت ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جب ولادت ہوئی فوراً میرے آقا کی گود میں لایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ ابو موسیٰ کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان دیکھیں کہ ان کے بدن میں سب سے پہلی جو خوراک داخل ہوئی وہ میرے پیغمبر کا لعاب دہن تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یاد رکھنا طالب علموں، 3 بچوں نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی ہے، تینوں کا نام عبداللہ تھا اور تینوں کو اللہ نے امام بنایا۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فقہاء کا امام بنا دیا، عبداللہ ابن عباس کو مفسرین کا امام بنا دیا، اور عبداللہ ابن عمر کو محدثین کا امام بنا دیا۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا ان کو یہ امامت، یہ مقام خدمت کی وجہ سے ملا تھا۔ آج بھی اگر کوئی طالب علم مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، استاذ کی خدمت کرے گا تو اللہ اس کو بھی علم کے اندر امام والا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ کہو بے شک، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، میں بڑی باتیں سنا سکتا ہوں لیکن صرف ان کا ایک وصف جو سب سے ممتاز تھا وہ سناؤں گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو ہماری روحانی ماں ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ تھی۔ عبداللہ بن عباس کی ماں کا نام ام فضل تھا۔ یہ کبھی کبھی اپنی خالہ کے گھر رات گزارنے چلے جاتے تھے، اور یہ دل میں خواہش ہوتی تھی کہ رات تو خالہ کے گھر رہوں گا مگر اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور ان کے رات والے اعمال بھی دیکھوں گا کہ میرے نبی رات کو عبادت کیسے کرتے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن سویا، بِتُّ فِی بیت خالتی میمونہ، میں رات کو اپنے گھر
خالہ میمونہ کے گھر سویا، نبی علیہ السلام اٹھے، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر 4 رکعت نماز پڑھی، بیدار ہوئے۔ میں نبی علیہ السلام کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ جب 2 بندے ہوں، ایک امام ایک مقتدی ہو، تو مقتدی امام کے بائیں طرف کھڑے ہوگا یا دائیں طرف کھڑے ہوگا؟ اونچی آواز سے بولے، دائیں طرف۔ اس واقعے سے سبق مل گیا۔ فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، لمبا واقعہ ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس ایک دن اپنے خالہ کے گھر رہنے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں۔ سنت طالب علم بھائیوں اور میرے نوجوانوں، حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے برتن میں پانی رکھا کہ آپ نے آ کے واپس آ کے وضو کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے وضو کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی پڑا ہوا ہے، آ کے پوچھتے ہیں میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ ابن عباس نے، عبداللہ نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہے۔ یہاں سے سبق سمجھ آ رہا ہے، استاذ کی خدمت کرنا، پیر و مرشد کی خدمت کرنا، اپنے بڑوں کی بزرگوں کی خدمت کرنا، یہ کہاں سے سبق مل رہے ہیں؟ اور صحابہ کو بھی یہ گر معلوم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے لیے پانی رکھا ہے، فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس نے میرے لیے وضو کا پانی رکھا ہے، میرا دل خوش ہوا، اس نے میری خدمت کی ہے، اے اللہ اب میں بھی اس کو دعا دے رہا ہوں، اے اللہ جو قرآن ہے تیری کتاب لا ریب ہے، اے اللہ ابن عباس کو اس کا عالم بنا دے۔ اس کا کیا بنا دے؟ عالم بنا دے۔ یہاں 2 سبق ملے، شاگرد خدمت کرے، اور استاذ کے لیے سبق یہ ہے کہ پھر اپنے شاگردوں کے لیے دل کھول کے دعائیں کیا کرے۔ پتہ نہیں کون سا وقت ہو وہ دعائیں لگ جائیں اور شاگرد کی بہاریں بن جائیں اور زندگی کی خزائیں تبدیل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا مل گئی، اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم سکھا دے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن عباس کو بلاؤ، ابھی چھوٹے ہیں، اپنی گود میں بٹھایا، ودعا لہ بالعلم، اللہ سے دعا کی اے اللہ ابن عباس کو عالم بنا دے۔ کیا بنا دے؟ عالم بنا دے۔ یہ میں ساری باتیں سنا کے آخر میں نے ایک ضرب لگانی ہے، یہ سٹیج میرا ہے، میں بات کرنے کا حق رکھتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ پہلے یہ تمہیدی باتیں سنتے جائیں، علم کی دعا کی، اللہ اس کو عالم بنا دے۔ آگے چلیں، ایک اور موقع آیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اغفر للعباس، اے اللہ میرے چچا عباس کی بخشش فرما دے۔ اگلی بات، وولدہ، عباس کی جتنی بھی اولاد ہے ساری اولاد کی بخشش کر دے۔ اگلی بات سن کے سب نے سبحان اللہ کرنی ہے۔ آپ سب حضرات ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ کو ابن عباس سے محبت ہے؟ کیوں؟ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تو پھر سنیے گا، جو ابن عباس سے محبت کرے اس کے لیے خوشخبری، اللہم اغفر للعباس وولدہ، اللہ عباس کی بخشش کر دے، عباس کی اولاد یعنی عبداللہ اور ان کے سارے بھائیوں کی بھی بخشش کر دے۔ اور آگے فرمایا وَلِمَنْ أَحَبَّهُمْ، جو بھی حضرت عباس اور اس کی اولاد سے محبت کرے ان سب کی بخشش فرما دے۔ توجہ نہیں آپ کی میری طرف، توجہ کریں۔ جو عبداللہ ابن عباس سے محبت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو عباس سے محبت کرے اور جو عباس اور ان کی اولاد سے محبت کرے اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہم سب نے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، تو حضرت عباس اور ان کی آل اولاد سے محبت ہے آپ کی؟ کہہ دو بے شک محبت ہے آپ کی۔ آگے چلیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور شان دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں بائیں کوئی آدمی نہیں بیٹھا، آپ کی مجلس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس آئے، حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہیں،
آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ بیٹا آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا کزن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مجھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ واقعی ایسی بات ہے؟ حضرت عبداللہ بولے فرمایا واللہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ قرآن مجید نازل کیا ہے، آپ کے سامنے دائیں بائیں لوگوں کو تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ذاک جبریل، عبداللہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے جبریل کی بھی زیارت کی ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جلد ثانی میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کی زیارت کی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان۔ آگے چلیں ذرا، نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ عبداللہ کو عالم بنا، قرآن کا علم سکھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس یہ ترجمان القرآن ہیں، یہ جو بھی قرآن کی تفسیر کرے وہ صحیح تفسیر ہوتی ہے، کہو بے شک یہ ترجمان القرآن ہے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، حبر الامہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ رب العزت نے زبردست علم دیا ہو، بہترین عالم بنایا ہو۔ عبداللہ ابن عباس ہم سب میں بہترین عالم ہیں، اور ان کے علم کا کمال یہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر نے ایک مجلس شورا بنائی اور اس میں عبداللہ بن عباس کو بڑا اعلیٰ عہدہ دیا، اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یار عبداللہ کے علم سے مجھے حیا اس لیے آتی ہے کہ اس کے علم کے لیے دعا اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، ان کے علم کے لیے دعائیں آمنہ کے لال نے کی ہیں، اس لیے مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ آؤ مڈیالہ والو، پھر مجھے بھی حق حاصل ہے ایک بات کرنے کا۔ یہ مجمع سارا جو بیٹھا ہے اپنا مجمع ہے، ہم کسی پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھال رہے، اپنی بات کرنا یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ بریلوی اپنی مجلس میں، اہل حدیث اپنے سٹیج پہ، شیعہ اپنی سٹیج پہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پھر حنفی ہوں، دیوبند سے میرا تعلق ہے، اشاعت التوحید کے عقیدے کا ہوں، تو پھر مجھے بھی ایک بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور آپ کا مسلک مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، آئیے پھر سنیں۔ آج فاروقی صاحب رفع الیدین نہیں کرتے، ان کے بیٹے، ان کے شاگرد، ان کے مقتدی، ان کے چاہنے والے رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، امام کے پیچھے آمین اونچی نہیں کہتے، فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ابن عباس کے علم کی دعائیں کس نے کی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ یا اللہ اسے قرآن کا علم دے، اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ تو آئیے عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا ذرا ترجمہ تو بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دیں، آپ کو عبداللہ ابن عباس سے محبت ہے؟ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ جو ابن عباس، جو عباس اور ان کی اولاد سے محبت کرے ان کی بخشش کر دے، تو پھر ان کے علم پہ اعتماد ہے یا کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے، علم پہ اعتماد ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو سنو، عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا معنی یہ ہے جو لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ معلوم ہوا رفع یدین کے بغیر نماز اگر عبداللہ بن عباس کی ہو گئی تو پھر ہماری نماز بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس کے علم کی دعائیں میرے آقا نے کی ہیں، تو پھر ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ اونچی آواز سے بولو، ڈرتے کیوں؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر پھر غلط ہو سکتی ہے؟ صحیح میرے پیغمبر کی شرع کے مطابق ہوگی۔ تو آؤ، عبداللہ بن عباس کا علم کہہ رہا ہے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم، کہ اس کا معنی یہ ہے جو نماز میں دائیں بائیں بھی نہ دیکھیں اور نماز میں رفع یدین بھی نہ کریں۔ مجھے عبداللہ بن عباس سے پیار ہے، مجھے ان کے علم پہ ناز ہے، ان کے علم پہ اعتماد ہے، تو پھر میں یہ تفسیر بھی مانتے ہوئے میں اس لیے رفع یدین نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ کے عمل پہ اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔